برادران اسلام، معزز علماء کرام و شورا اعظام، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ یہ پھول کا ہار پہنا کے میرے ہارنے کا جو ہے جیت کا سہرا ہے کہ ہارنے کا سہرا ہے؟ مغرب کے بعد سے لے کے اب تک آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے پروگرام سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ پروگرام اللہ کا فضل ہے، بہت کامیاب ہے۔ ہمارے علماء کرام و شورا اعظام نے اپنے اپنے انداز میں بہت اچھے انداز سے اپنا کلام پیش کیا، اور آپ کو بھی سردی لگ رہی ہے، ہمیں بھی سردی لگ رہی ہے، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی زیادہ دیر تکلیف دینا ٹھیک اچھا نہیں میں سمجھ رہا ہوں، لیکن لوگوں کا، علماء کرام کا فرمان تھا، سر آنکھوں پر ہے، آپ کی بھی خواہش تھی۔ چند منٹ کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نہایتی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ سیاح لامکان، شہنشاہ شجاع، خائن نامدار، مدنی تاجدار، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کیجیے اور پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مجھ سے پیش کر مغرب کے بعد ہی سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ آپ کے محلے کی بچیاں نے بہت ہی اچھے انداز میں نعت، منقبت، تقریر پیش کی۔ بعدہو باہر کے آئے ہوئے مہمان حضرت مفتی خصال اختر اور حضرت اسلم مجاہدی ان کے کلام سن رہے تھے، اور ہمارے محب گرامی حضرت علامہ قاری غلام سرور صاحب اور مدرسہ نور العلوم کے محتمین و سرپرست
حضرت علامہ مولانا ضیاء الحق صاحب اور مدرسہ ہمارے برادر گرامی جناب حضرت مولانا عبدالکریم صاحب، عزیز گرامی حضرت مولانا عطاء اللہ فیضی صاحب، ان کی نورانی عرفانی بیانات سے تمام لوگ مستفید ہو رہے تھے۔ اور امام صاحب کے بارے تو ہے یہ کہ بیچارے مغرب بعد سے لوگ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کھانا وانا کھایا یا نہیں کھایا، پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا۔ بہرحال چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوں۔ سرکار غوث پاک کی یہ مجلس ہے، یہ 11ویں والے آقا کی مجلس ہے۔ ابھی قاری صاحب نے بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے سرکار غوث پاک کی شان میں، ذہن سے اتر گیا۔ میں نے سنا تھا، میں سوچوں کہ اس کو بولوں اور اسی پر بات ہو جائے، لیکن ذہن سے اتر گیا مصرع۔ بہرحال سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کیا خراج عقیدت پیش کر سکتا ہے۔ سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بارگاہ غوثیت میں اس طرح استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سرکار عاصی بارگاہ غوثیت میں اس طرح عرض کرتے ہیں کہ پوچھتے ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، پوچھتے ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اور میرے مرشد گرامی سرکار مفتی اعظم ہند بارگاہ غوثیت میں اس طرح عرض کرتے ہیں کہ یہ سر ہے، یہ جگر ہے، یہ دل ہے، یہ آنکھیں ہیں، جہاں چاہو قدم رکھو غوث اعظم، جہاں چاہو قدم رکھو غوث اعظم۔ اور میں پورے فخر کے ساتھ یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، اور مجھ کو یہ نسبت احمد رضا سے ملی، مجھ کو یہ نسبت احمد رضا سے ملی۔ سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت پڑھئے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے محب گرامی حضرت علامہ مولانا انعام الحق صاحب، ضیاء الحق ہم نے کہہ دیا تھا، انعام الحق صاحب ایسے وقت میں اٹھائیں کہ ہونگ رہے ہیں ہم۔ مولانا انعام الحق صاحب نے اپنا شجرہ آپ سے کہا تھا 11ویں شریف ہے، اپنا شجرہ تو پڑھ کر کے آئے ہوں گے، لیکن 11ویں شریف کا شجرہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ یہ شجرہ نصب انہوں نے پڑھا۔ ایوب انصاری شجرہ نصب نہ، ارے بیت کیا ہے؟ دیکھ جانا پیر و مرشد کے ساتھ بھی دلیکی کرو۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ چور ہے. وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر اس چور سے بچنا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون لوگ ہیں؟ قرآن سے پوچھو. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ سچے لوگ ہیں. ان کی صحبت اختیار کرو. ان کا صحبت اختیار کرو تو تمہارا ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ. شیطان بہت بدماش ہے نا، بہت بڑا بدماش ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور شیطان ایسے وقت میں پیچھا کرے گا نا جب آدمی پریشان رہے گا، ہے نا. دیکھا اگر تو آدمی لڑ رہا ہے تو وہاں شیطان کو بلانے کی ضرورت نہیں، وہ خود آ جائے گا، خود آ جائے گا. تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جاکنی جس کو کہتے ہیں، جس وقت جسم سے روح نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں جاکنی کھانا. جاکنی کے وقت شیطان آیا کہ آج کٹھن وقت ہے، اس وقت وہ جو ہم چاہیں گے وہ ہو جائے گا. آیا، آنے کے کہا کہ اے راضی، تم نے بہت تقریر کیا، بہت مناظرے کیے، بہت سارے کتابیں لکھی، لیکن خدا کے وحدانیت پر کوئی دلیل تو دو. خدا ایک ہے، اس پر کوئی دلیل دو. تو حضرت امام فخر الدین رازی نے دلیل پیش کر دی. شیطان رد کر دیا. شیطان بہت بڑا عالم تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اور اس کا مدرسہ یہاں دھرتی پر نہیں تھا، جنت میں تھا. فرشتوں کو پڑھاتا تھا. رد کر دیا، پھر آپ نے دلیل پیش کی، پھر رد کر دیا، پھر دلیل پیش کی، پھر رد کر دیا. انہوں نے حضرت امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں پیش کی اور شیطان سب کو رد کرتا گیا. آپ پریشانی کے عالم ہیں تو پیر ایسا ہو، ابھی بتلایا نا کہ پیر ایسے تلاش کرو، دیکھو شریعت کے پابند ہے یا نہیں، صوم و صلاۃ کا پابند ہے نہیں. ہوا میں اڑنے والے کو ہم پیر نہیں کہہ سکتے، پیر ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن پیر نہیں کہہ سکتے. پیر وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو، پیر وہ ہے جو صوم و صلاۃ کا پابند ہو، پیر وہ ہے جو سنت رسول کا پابند ہو. حضرت امام فخر الدین رازی پریشانی میں تھے کہ آپ کے پیر و مرشد نے دور و دراز میں ہے. پیر وہ ہے جو اپنے مرید کا خیال رکھے، دور و دراز میں ہے. وہی سے آپ فرماتے ہیں کہ اے راضی، تم کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بغیر کسی دلیل کے میں خدا کو ایک مانتا ہوں. جب حضرت امام فخر الدین رازی نے یہ کہہ دیا بغیر دلیل کے میں خدا کو ایک مانتا ہوں، وہاں سے ہٹ گیا. جواب مل گیا، کوئی جواب نہیں اس کے پاس، ہٹ گیا. تو ہم پیروں کے پیر کے ماننے والے ہیں، پیروں کے پیر کے ماننے والے ہیں. میرا قول فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں، وہی تو ان کی رہنمائی کرے. عقیدہ تو رکھو، عقیدہ تو رکھو. میرا قول فرماتے ہیں میرا مرید کہیں بھی ہو، میرا مرید کہیں بھی ہو، میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں، اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں. عقیدہ رکھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلا آلہ و بارک وسلم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. سرکار غوث پاک
کی کرامت ابھی مولانا عبد الکریم صاحب نے سماعت فرمائی. ارے پوری زندگی کرامت ہی کرامت، پوری زندگی کرامت ہی کرامت. ماں کے پیٹ سے کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے. ماں کے پیٹ سے، ابھی آپ نے سنا تھا نا، ماں کے پیٹ سے کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے. بچپنے میں میرا غوث، بچپنے کے عالم میں ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے نا کہ مردے کو زندہ کرنا خدا کا یہ ہے، خدا کا کام ہے. بالکل صحیح ہے، خدا ہی کرتا ہے. لیکن ابھی آپ نے حضرت مولانا انعام الحق صاحب کی زبانی بھی آپ نے سماعت فرمائی تھی، ہے نا. جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے نا. جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. میرے غوث بچپنے کے عالم میں ہیں. آپ بھی نانا والے ہیں، دادا والے ہیں، ہے نا. نانا والے دادا والے بھی آپ ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ناتی اگر ہوتا اگر ہے، ایسے تو سرکار غوث پاک بچپنے میں بھی نہیں کھیلا کرتے تھے. بچوں کے جھرمٹ میں بھی رہتے تھے تو کھیلا نہیں کرتے تھے بچوں کے ساتھ. لیکن سرکار غوث پاک بچوں کے جھرمٹ میں تھے. آپ کے نانا آ رہے تھے، نانا آ رہے ہیں تو دیکھا سرکار غوث پاک نے کہ میرے نانا آ رہے ہیں، میرے نانا آ رہے ہیں. تو بھاگنے لگے، آگے دوڑنے لگے، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے. اب نانا آ رہے ہیں، آگے آگے بھاگ رہے ہیں. بھاگتے بھاگتے دیکھا کہ راستے میں ایک قبرستان ہے، ایک قبرستان ہے. وہیں پر چلایا، اے مردے اٹھو، میرے نانا دوڑا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ تاریخوں میں آتا ہے، لکھا ہے لکھنے والوں میں کہ 300 مردے سرکار غوث پاک کے ہمراہ دوڑنے لگے. جو خدا کا ہو گیا ساری خدائی اس کی ہو گئی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جس طرح، ایسے تو بہت سا ایسا ہے کہ آپ نے سنا ہے، سنتے ہی رہتے ہیں. سیب کا واقعہ یہ وہ سنتے ہی رہتے ہیں. چونکہ ٹائم نہیں ورنہ میں بتاتا. آج ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا، بچے جب آتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں جائز کھلایا ہے، ناجائز کھلایا ہے، جائز کھلایا. جتنا حرام کا مال آئے شاباشی دیتے ہیں. لیکن دوستو بزرگوں، سرکار غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے ہو، میرا غوث نے ایک سیب کھا لیا بغیر کسی لا علمی کی بنیاد پر. اس سیب کی معافی کے لیے کتنے میل کا سفر کیا تاکہ اس کا معافی مل جائے. اس لیے میں نے بغیر بیماری کی اجازت کے کھا لیا. طالب علمی کے زمانے میں پڑھنے کے لیے جب جیلان جانے لگے سرکار غوث پاک، بغداد سے جیلان تقریباً 300 کلومیٹر ہے. 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جب جیلان جانے لگے تو ماں نے دی تھی کا 40 اشرفیاں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا کبھی. غوث پاک، واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ سرکار غوث پاک جانے لگے پڑھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے. نکل گئے، راستے میں ڈاکو ملے، ڈاکو نے چین چان سبوں کو کرنے لگے. ان سے بھی کہا بابو تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. 40 اشرفیاں ہیں. وہ لوگ سوچنے لگے کہ 40 اشرفیاں کیسے؟ سوچا کہ بچہ مذاق کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا کہاں سے ہوگا. اور یہ بچہ مذاق کر رہا ہے یا ڈر کے مارے بول رہا ہے. ڈاکو نے سوچا، ایک ڈاکو آیا، اس کو بھی انہوں نے یہی کہا. دوسرا آیا، اس کو بھی یہی جواب دیے. تیسرا آیا، اس کو بھی یہی جواب دیا. آخر میں ڈاکو کا سردار آتا ہے، کہتا ہے تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. وہ سوچنے لگا وہ بھی کہ یہ غلط بول رہا ہے، لیکن ہمت کر کے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تو 40 اشرفیاں ہیں تمہارے پاس، نکالو دیکھو.
सारे लोग माल छिपाते हैं, तुम बता रहे हो। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि हाँ, मेरी माँ ने जब ये दी थी 40 अशरफियाँ दी थी मुझे, और ये फरमाया था, मेरी माँ ने फरमाया कि बेटा कभी झूठ न बोलना, झूठ न बोलना। सरकार गौसे पाक ने कहा कि माँ का फरमान है झूठ न बोलना। डाकुओं का जो सरदार था फौरन कदमों पे गिर जाता है और कहने लगता है कि तुम अपनी माँ के फरमान पर इस तरह अमल कर रहे हो, और जिसने हमको पैदा किया है, सारी कायनात को पैदा किया है, उसके हुक्म उसके नाफरमानी हम कर रहे हैं। मैं कल तुम्हें गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ। इतना कहना था कि तौबा करता है डाकुओं का सरदार, तो जितने उसके चेले चपाटी थे सब कहे जब आप भी मान ले आते हैं, आप तौबा करते हैं, तो हम भी तौबा कर रहे हैं। सारे लोग तौबा किए और सारे लोग सरकार गौसे पाक के मुरीद हो गए। सरकार गौसे पाक के मुरीद हो गए। सरकार गौसे पाक पैदा फरमाए जिस रात में पैदा फरमाए, उस रात में परवरदिगारे आलम ने जितनी औरतें हामला थी उससे लड़की पैदा नहीं हुई, सब लड़के पैदा हुए, सब लड़के पैदा हुए। और लड़के पैदा हुए तो सब वली कामिल हुए, बड़े बड़े वली हुए। ये सरकार गौसे पाक अभी कहा ना कि मैं क्या नाम नबी जाने खुदा जाने, तो शहादत हासिल करने के लिए मैंने ये अर्ज कर रहा था। बहरहाल पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, वो लिखते हैं अपनी किताब में, वो लिखते हैं ये बहरहाल एक शख्स ऐसा था जिसने ये कहा, आज हम लोगों का हालत बदल गया। पहले लोग बाजी लगाते थे तो इबादत करते थे, नमाज हमको जितना पड़ना, नमाज में हम आगे हो जाए, रोजा में हम आगे हो जाए, ज़कात देने में हम आगे हो जाए। लेकिन आज हमारा हाल है ताश खेलने में हम आगे, कैरम बोर्ड खेलने में हम आगे रहे, जुआ बाजी में हम आगे रहे, ये तो हमारा हाल है। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि एक शख्स ऐसा था जिसने कहा कि मैं ऐसे वक्त में नमाज इबादत करूंगा परवरदिगार का, ऐसे वक्त में इबादत करूंगा जिस वक्त में दुनिया में कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बीवी को 3 तलाक, अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया तो मेरी बीवी को 3 तलाक। वो तो कह दिया जवान मन, अब सोचने लगा कि नमाज मैं पढ़ूं तो कोई जरूरी नहीं कि दुनिया में इस वक्त कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। अगर मैं रोजा रखता हूँ तो कोई जरूरी नहीं कि इस वक्त कोई रोजा रखता हूँ। अगर मैं ज़कात दूं तो कोई जरूरी नहीं कि इस वक्त कोई ज़कात नहीं दे रहा हो। सदका करूं तो कोई जरूरी नहीं कि इस वक्त कोई सदका नहीं दे रहा हूँ। सोचने लगा कि बहुत मुसीबत में मैं फंस गया, अब क्या किया जाए। बीवी हाथ से जाने वाली है। उस वक्त एक मौलवियों के पास हो गया जवान, जाने के बाद कहा कि भाई कोई मसला निकाल दीजिए, कोई हल निकाल दीजिए आप लोग। मेरी बीवी हमसे मेरी बीवी मुझसे जा रही है, कोई मसला निकाल दीजिए। तो लोगों ने सुना और कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तुमने अपने हाथ से अपने ही खुद बिगाड़ा। बहरहाल वो मायूस होकर सरकारी गौसे पाक के पास, सरकारी गौसे पाक के यहाँ पहुँच जाता है।
جا کے عرض کیا حضور یہ معاملہ ہے. میرا غوث نے فرمایا بردستہ اس کو لے جاؤ خانہ کعبہ میں، اور خانہ کعبہ میں لے جا کر کے وہاں طواف کر رہے ہوں گے لوگ، ان سے التجا کرو بھائی تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ایسا ایسا معاملہ ہے، اور اس سے طواف کرا دو. یہ وہ طواف ہے، یہ وہ عبادت ہے جو دنیا میں کہیں نہیں کی جا سکتی ہے. دنیا میں کہیں نہیں جا سکتی. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جتنا بڑا ولی ہوں اس سے بڑا عالم ہوں، اور جتنا بڑا عالم ہوں اس سے بڑے ولی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میرا غوث اپنے مدرسے سے نکلے، رات کے سناٹے میں اٹھے، نکلے. ایک طالب علم نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک باہر نکل رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، تو اٹھ گیا. ہو سکتا ہے حضرت کو پانی کی ضرورت ہو، کوئی حاجت کی ضرورت ہو، وضو کریں، اور کوئی چیز کی ضرورت ہو، پیچھے نکل گیا. نکلنے کے بعد جو ہے سرکار غوث پاک اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، بغداد سے باہر ہو گئے. چلتے چلتے بغداد سے باہر ہو گئے. بچہ طالب علم میں بھی پیچھے جا رہا ہے. چلتے چلتے بالکل ایران میں پہنچ گئے، اس سے بھی آگے نکل گئے تو دیکھا ایک گھر ہے جہاں ایک میت ہے، ایک جنازہ رکھا ہوا ہے. سرکار غوث پاک کو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار. جیسے ہی سرکار غوث پاک کو دیکھا لوگ اٹھ گئے تعظیم کے لیے. سرکار غوث پاک نے جنازے کی نماز پڑھی تو دفن کیے. سرکار غوث پاک نہیں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شراب پی کر کے وہ مست ہے. سرکار غوث پاک نے دیکھا، جھنجھوڑا، وہ بیدار ہوا. بیدار ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی جگہ اسے مقرر کر دیا میں نے. مرنے والے کی جگہ میں نے اسے عطا کر دیا. وہ شرابی شراب پی کر کے مست ہے، مرنے والے کی جگہ میں نے اسے عطا کر دیا. اور مرنے والا کون تھا؟ جب سرکار غوث پاک وہاں سے مدرسہ تشریف لاتے ہیں، درسگاہ میں گئے، طالب علم جو ہے کٹلکی باندھے سرکار غوث پاک کی چہرے کی زیارت کر رہا ہے. سرکار غوث پاک نے فرمایا کیا